Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Misbah Ahmed social media. Don't think کہ آج کا پروگرام ہم نے ہیک کر لیا ہے یا مصباح احمد سے ہم نے یہ پروگرام لے لیا ہے. It's just a collaboration between different people اور I hope کہ آپ کو جنونلی یہ ایفرٹ اچھی لگے گی. آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ارطغرل غازی. ہمارے سوسائٹی میں اس وقت لوگ ایکٹیولی انوالو ہیں اس کے ساتھ. ایوری ڈسکشن از لیڈنگ ٹو دس پوائنٹ کہ یہ ہماری اسلامک سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہمارے پاس پینل پہ آج بہت ونڈرفل ڈگنیٹریز ہیں اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس دیم آن دس شو. تو فرسٹ آف آل آئی ول بگن ود برادر حافظ صلاح الدین کریم. And he has a very intensive and prolonged career in TV production. He has done his business management from Birmingham City University. He has a lot of experience in business management and now he is CEO and producer of Pegham TV UK. Similarly, ہمارے پاس پینل پہ ہیں ڈاکٹر مصباح احمد. She is Islamic scholar, she is عالمہ, she is حافظہ, she is a PhD scholar. اور ماشاء اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. سو ویلکم ٹو مصباح سوشل میڈیا پروگرام. ہیلو ٹو ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کمنگ ٹو دا ٹاپک آف ڈسکشن, آئی مین اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک. میں پرسنلی جہاں بھی جس سوسائٹی میں جس جگہ دوستوں سے ملا ہوں اینڈ وی ہیو اے ویری فرینک ڈسکشن, سم وے ڈاؤن دا لائن یہ چیز ڈسکشن میں آتی ہے کہ آپ نے ارطغرل غازی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو آئی ایم شیور آپ بھی کچھ اسی صورتحال سے گزر رہے ہوں گے. اور فرسٹ آف آل مجھے بتائیں کہ آپ کا پرسنل ویو اس بارے میں کیا ہے. از اٹ اے گڈ ایفرٹ, از اٹ اے بیڈ ایفرٹ؟ اینڈ ول اسٹارٹ ود بردر حافظ صلاح الدین. میرا بیک گراؤنڈ کیونکہ بزنس مینجمنٹ سے ہے تو میں اسی حوالے سے ہی اس پر بات کر سکتا ہوں کہ ارطغرل غازی میں نے نہیں دیکھا, لہٰذا اس کے اسپیسیفکلی اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں. لیکن میں ویسے نارملی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میڈیا انڈسٹری کے اندر یا ڈرامہ انڈسٹری یا یہ جو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحیح کنٹینٹ ہے جو اسلامک باؤنڈریز کے اندر رہ کے بنایا جا سکتا ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے. سو اس کانٹینٹ کو بنانے کی اشد ضرورت ہے. اس کے اوپر جو اسپیسیفکلی ہے وہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ نو. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا, تو موسٹ آف اس انہوں نے دیکھا نہیں, لیکن جیسے کہ بن دیکھے ہم نے اتنی ریسرچ کر لی ہے کیونکہ اس قدر ایون پاکستان میں سوشل ٹرینڈ بن گیا ہے. ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ایوری ویئر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہی نظر آئے گا کیونکہ اس کا جو کردار ہے وہ ایسے ہے کہ مسلم امہ میں اسپیشلی یوتھ میں یہ مجاہد, غازی اور ایک اللہ رسول کا نام لینے والے اس طرح کے لوگ پیش کیے گئے ہیں. جب اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں تو لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہم بےہودگی, فحاشی, ولگیرٹی کی حدوں کو چھو رہے تھے. لائک کہ وہ سین تھا کہ شاید یہود و حنود بھی شرما جاتے ہوں گے اور شیطان بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوگا کہ میں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا, اور یہ ابن آدم کیا کچھ اس نے چھوڑا ہے, کیا کچھ نہیں کیا اور پھر بھی مسلمان ہے. اور بالکل ایسے ہے کہ اس میں جو کردار آئے ہیں نا سامنے وہ ایک ایسے ہیں کہ اللہ رسول کے نام لینے والے مبلغ کی حیثیت سے, اور اگر حلیمہ کا کردار ہے تو وہ باپ پردہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ کورڈ ہے. تو اس لحاظ سے لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور ایون مسلم ورلڈ میں اس کو بڑا پسند کیا گیا, جبکہ نان مسلمس کی طرف سے بہت کرٹیسزم بھی ہوئی. اور پھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نا اس میں اسلامک تھیم ہے اس لیے وہ بھی پسند نہیں کر رہے تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا نہیں, لیکن بہرحال اس کو پروموٹ کرنے والے, سپورٹ کرنے والے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں برائی کم ہے بنسبت ان کے جو ان میں تھا, تو اس لیے یہ جائز ہے. برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ وہ برائی ہے. کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حرام ہے, اس میں برائی ہے. اس میں لیول کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قدر اس میں برائی ہے تو ہائیسٹ لیول پہ ہوگی تو حرام ہوگا. بہت ساری اس میں ہمارے دین میں مثالیں موجود ہیں. اور شیطان کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ہمارے سامنے حرام کے طور پر نہیں لاتا. وہ بڑا چلاک دشمن ہے, عدو مبین, قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں. وہ بہت ہی چلاک دشمن ہے. وہ اگر ہمیں یہ دکھائے گا اس کے نیگیٹو پہلو کسی بھی چیز کے, تو ہم کہاں اسے قبول کریں گے. اور وہ جانتا ہے کہ کفر کے نام پر, کفر کے لیبل پر کوئی بھی مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا. تو اس نے اسلام کا لیبل لگا کر, عورت کو کور کر کے, اور شاعر اسلام, داڑھی, حجاب, ان چیزوں کی وہ کر کے, اگرچہ اس میں بہت ساری برائیاں ہیں, ہم ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے, لیکن بہرحال برائی کے لیے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ وہ ہائیسٹ لیول پہ ہو, کسی ایک وجہ کی بنا پر بھی وہ حرام ہو سکتی ہے. ویری ویل سر. میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ ایکچولی ان ریلیونس ٹو یور لاسٹ پوائنٹ, اینڈ دیٹ از کہ اسلامک اٹائر فرسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے اتنے نیشنل لیول پر, نیشنل ٹی وی پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ داڑھی ایک مرد کو سوٹ کرتی ہے اور اس کو اس کا حصہ ہونا چاہیے, یہ اس کی زیب و زینت ہے, نہ کہ فیمنن اسٹائل میں اور ڈفرینٹ طریقے سے جو آج کل جس طرح ہمارے یہاں ہیرو کو ٹپیکلی پورٹرے کیا جاتا ہے, دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ اسٹوری. اسی طرح فیمیلز کو کمپیریٹیولی دکھایا گیا ہے کہ وہ مکمل لباس میں ہیں اور سوسائٹی اس کو پسند کر رہی ہے. اٹس لائک اے نیو ٹرینڈ ان اے سوسائٹی. اس سے ہوا یہ ہے کہ ناؤ پیپل آر گیٹنگ لاٹ آف انسپریشن ان ٹرمز آف کہ اس طرح کے مزید ڈرامے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں, اسٹوری رائٹنگ ہو رہی ہے, اس اسٹرکچر کے اوپر مزید کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. میرا سوال بردر صلاح الدین سے ہے, کیا دیر از اے ونڈو, کیونکہ ہی ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرئنس ود پیغام ٹی وی اینڈ پروڈکشن, کیا ہم ایک ایسا ساؤنڈ اسلامک اسٹوری ٹیلنگ پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے ایک اچھا کانٹینٹ پرووائڈ کیا جا سکے, irrespect آف کہ یہ غازی ارطغرل از اے ڈیسنٹ ون اور ناٹ, whether it's compatible with Islamic values or not. کیا ہم ایک ایسا ڈیسنٹ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں؟ از اٹ فیزیبل؟ کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی وائز اتنی لیوریج ہے کہ ہم یہ چیز پروڈیوس کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں برطانیہ میں, یورپ میں رہتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی حدوں کو چھو رہی ہے. اب آپ کو اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مہنگی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. You just need few thousand pounds and you can just do it in your house, within your house limit. آپ اپنے ڈرائنگ روم میں سیٹ اپ کر کے وہیں آپ ساری پروڈکشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی بجٹس نہیں چاہیے. وہ دور چلے گئے ہیں کہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. اب آپ امیزون پہ بیٹھیں تو 2 دن بعد ڈلیوری گھر پہنچ جاتی ہے اور آپ دن لگائیں ٹک کریں, اگلے دن آپ شوٹ کرتے ہیں. تو لیکن زیادہ جو بڑی بات ہے وہ اس میں بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. کیا اس کے اندر بزنس ونڈو اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ آئی تھنک کہ اس میں جو بزنس پوائنٹ آف ویو ہے وہ آتا ہے کسٹمر کی طرف سے. کسٹمر کیا چاہتا ہے. سو ہمارا جو ویور ہے وہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہی بنایا جائے گا, یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ وہ بنایا جائے گا جو ان کو لگتا ہے کہ ہم آگے سیل کر سکتے ہیں کسٹمر کو. سو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم یہ فضولیات نہیں دیکھیں گے اور ہم اگر کوئی اچھی چیز بنی تو وہ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ انڈسٹری اس طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی اماؤنٹس نہیں چاہیے, بڑی رقمیں نہیں چاہیے. بیسک جو پروڈکشن لیولز ہیں اسی سے ہی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو نوجوان اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے رانگ فوٹنگ پہ نہیں جانا, ود ان دا باؤنڈریز ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو آرام سے ایزیلی کر سکتے ہیں. کوئی اس میں بڑی یعنی کوئی دور کی بات نہیں ہے. I mean it's a wonderful thing you have said, ماشاء اللہ, کہ اگر سوسائٹی میں کریونگ ہے, ڈیمانڈ ہے سرٹن کانٹینٹ کی اور میڈیا کی, تو وہ سیل ہو جائے گا. ادروائز اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو سیل اینڈ اٹس اے ہارڈ سیل, کہ اگر ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو اس کو پروڈیوس کرنا مشکل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ, مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں گے اس بارے میں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کچھ کوٹیشنز دیکھی ہیں ارطغرل غازی ڈرامہ کے حوالے سے, وچ آر فیسینیٹنگ ایکچولی, کہ وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں, وہ
وفاداری کی اور لائلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی سانس لوں میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری تلوار گر جائے. تو اٹس ونڈرفل تھنگز وچ آئی ایم ریڈنگ آن سوشل میڈیا اینڈ ایوری ویئر. آپ کیا کہتی ہیں کہ سوسائٹی کو یہ کس طرح ٹچ کر رہا ہے، ویدر اٹس اے گڈ ایفرٹ؟ ہماری جو یوتھ ہے نا، وہ یہ اس ڈرامے کی ایک ایپیسوڈ دیکھ کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان لیول بالکل ہائی ہو جاتا ہے نا. لیکن وہ نماز کی تراویح کا سیزن ہے، ایک رکعت اور 2 رکوع نہیں پڑھ سکتے. یعنی جو چیز ایمان کو بڑھانے والی ہے قرآن، وہ ان کے ایمان کو نہیں بڑھا سکتا. لیکن ڈرامے کی ایک قسط وہ اس سے مجاہد اور غازی بن جاتے ہیں. آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دین کو کہاں سے لے رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں. آپ نے دین سیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کی طرف آنا پڑے گا. یہ ڈراماز موویز آپ کو سپوائل تو کر سکتے ہیں، یقیناً سپوائل ہی کریں گے، اور وہ ایمان نہیں بڑھا سکتے. ہم ایمان ان سے سیکھیں گے، ہم دین ان سے سیکھیں گے، جبکہ یہ اسلام کے نام پر ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں، آپ ضرور اتفاق کریں گے مجھ سے، کہ کفر اتنا مسلمانوں کو اسلام کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ شرک و بدعات ہیں. جبکہ اس ڈرامے میں صرف رومانس کی وجہ سے نہیں، صرف بے پردگی کی وجہ سے نہیں، صرف شرک و بدعت ہی کو لے لیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے جو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، ناقابل تلافی ہے. بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ انسٹیڈ آف گیٹنگ بینیفٹ فرام اٹ وی آر ایکچولی سفرنگ فرام اٹ، کہ فائدہ کی بجائے اس کے جو ڈیپ سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں سوسائٹی پر وہ بہت زیادہ ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ بچے اسپیشلی بٹوین دا ایج آف 5 years to 15 years دے کنزیوم لاٹ آف ٹائم وتھ اسکرینس. گھر پہ بیٹھیں گے، کچھ کارٹون دیکھیں گے، کچھ ڈرامہ دیکھیں گے، اور پیرنٹس کے لیے آئی تھنک اٹس کوائٹ ایزی اینڈ اٹس ویری لاجیکل کہ وہ ان کو ڈیوائس دیتے ہیں کہ دے کین واچ سم اسٹف اینڈ کیپ دیم سیلف بزی. The question here is, starting with Brother Salahuddin, is that is not a good alternative in a current scenario. اگر فار ایگزامپل آپ بچوں کو کچھ پلے کر کے دینا چاہتے ہیں which they can enjoy, there is a good story telling, there is a good backdrop, Islamic story. کیا یہ بچوں کو، کیونکہ ایز آف ناؤ وی ہیو ویری لمیٹڈ آپشنس، آئی تھنک آپ دونوں میرے سے ایگری کریں گے کہ کانٹینٹ وائز وی آر لیکنگ اینڈ دیر از اے ہیوج ڈیفیشنسی ان دا مارکیٹ. تو اٹس اے گڈ فرسٹ ڈراپ، اس کو کہنا چاہیے نا، بریکنگ دا آئس فینومینا ہے. اس نے ایک نیو ٹرینڈ اسٹارٹ کیا ہے، اینڈ دین دیر از اے گیپ جس میں ہم نیو کانٹینٹ لا سکتے ہیں. مائی کوشچن از کہ دوسرے لغویات میں بچوں کو الجھانے سے اور ایم لیس کارٹون دکھانے سے isn't it a good step in a positive direction? میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری ازمپشن ہے کہ کنٹینٹ بہت کم ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ارطغرل غازی یہ جو ڈرامہ ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیں. اس سے بیٹر کنٹینٹ جو کہ صحیح اسلامک باؤنڈریز کے اندر ہے وہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، مقدار کم ہے اس کی، وہ مقدار نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جس جگہ پہ بھی سوشل میڈیا پہ جہاں بھی جائیں اس کے آگے کلپس گھوم رہے ہوں ہر چیز کے. اتنا نہیں ہے مقدار، لیکن پھر بھی اتنا مقدار اویلیبل ہے کہ ہم لوگوں کو ایک فار اے گڈ ٹائم کین شو دم. اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے پرابلم. لیکن میں یہاں خود زیادہ کمنٹ کرنے کی بجائے میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ یہاں ہیومن بیہیویئر اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ اس پہ اپنا ذرا کمنٹ ہمیں بتائیں کہ بچوں کے سائیکالوجی کے اوپر اس کا کیا تھا. I mean, very cleverly you have shifted the ball to myself. So, but question is, I mean, very relevant. Child جو ہے جس فاؤنڈیشن پہ اس کو بلڈ کیا جاتا ہے for rest of his life وہ انہی فاؤنڈیشن پہ رہتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ بچوں کو میتھ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرا دیں in a very beginning stage, they will be a very good mathematician by the end of their life or middle of their life. ٹھیک ہے. سملرلی آپ ان میں ایتھلیٹک کوالٹیز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو آپ امپورٹنس بتاتے ہیں کہ ایکٹیو لائف اسٹائل کے کیا فائدے ہیں. دے ول بی ایکٹیو فار دی ریسٹ آف دیئر لائف. آپ ان کو حفاظ بناتے ہیں، دے ول بی حفاظ فار ریسٹ آف دیئر لائف. کانٹینٹ از اے ویری انفیکشیس تھنگ ٹو انجیکٹ ان چلڈرن.
آپ ان کو جس انٹرسٹ کو پالش کریں گے, موٹیویٹ کریں گے, دیٹ ول بی دا پروڈکٹ ٹل دا لاسٹ بریتھ آف دیئر لائف. اور اس کے آپ بیہیویئر دیکھیں گے, بچے میمک کرتے ہیں, جو کردار بھی دیکھتے ہیں ان کو میمک کرتے ہیں, انہیں کاپی کرتے ہیں, ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ان کی والز جو ہوں گی روم کی, ان پر وہی فوٹوگرافس آئیں گے, اچھا ان کے ڈائلاگس کاپی کریں گے. تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ان کو پازیٹیو کریکٹر سے انٹروڈیوس کروایا جائے. میرا تھوڑا سا اس حوالے سے ان پٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں فردر چاہوں گا فرام ڈاکٹر مصباح سے, کہ یہ بتائیں کیا الٹرنیٹیو ہمارے پاس اویلیبل ایز آف ناؤ. آپ خود ایک مدر ہیں, آپ خود بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر رہی ہیں. ہاؤ یو مینیج یور چلڈرن, آئی مین لائک ہیو اے گڈ ایگزامپل ہیئر. بالکل ایسے ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں پر یہ چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں, بچے جلدی پک کرتے ہیں. اور نہ صرف بچے بلکہ آپ دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ جو بھی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اور ہم اپنی نارمل روٹین میں, ایک عام زندگی میں ان کرداروں کو, ان چیزوں کو پتہ نہیں کتنی دیر سوچتے رہتے ہیں اور ویسا اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر وائز ہیں تو وہ آج کل اپنے آپ کو ارطغرل سمجھ رہے ہیں, ایون کہ کبھی انہوں نے شاید اس سے پہلے تلوار کا سوچا بھی نہ ہو. اور گرلز ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ حلیمہ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم حلیمہ جیسی ہیں. اور اس سے اچھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن میں دیکھیے کہ جن لیڈیز کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا, آئیڈیلائز کیا, وہ ہمارے لیے بیسٹ ہیں. ہم نے دین ان سے نہیں سیکھنا کہ جہاں ہمیں ملاوٹ سے ملے گا. آپ یہ تو نارمل زندگی کی بات ہے نا, جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ویسا اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں, محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نماز دیکھیں کہ ہماری عبادات میں سر فہرست ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. لیکن جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے پریویس جو کچھ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں وہی آپ کے مائنڈ میں انکانشیسلی آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ چاہیں بھی تو اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ نے وضو کر لیا اور مصلی پر آ گئے تو آپ نماز کے لیے ریڈی ہوں گے, بلکہ اپنے مائنڈ کی بھی پاکی کرنی ہوگی. نہ صرف ہینڈ واش, فیس واش, وضو سے بدن کی پاکی, بلکہ آپ کو اپنے مائنڈ کو بھی پاک کرنا ہے, کلیئر کرنا ہے ان چیزوں سے. اگر آپ کریں گے تو ہی آپ کی نماز قبول ہوگی اور وہ فیلنگز ہوگی کہ جو رب نماز میں چاہتا ہے. ادروائز آپ ایک طرف سے ارطغرل دیکھ رہے ہیں, یہ سیریز دیکھ رہے ہیں اور پھر کہیں کہ میں نماز میں بھی وہ خشوع و خضوع والی نماز ہو, تو یہ ناممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پھر نماز میں خشوع و خضوع ملے. یہ نیچرل ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ آپ دیکھ چکے ہوں گے وہ آپ کے مائنڈ میں آئے گا. تو جب آپ نماز میں ہو کر بھی رب سے باتیں نہیں کر رہے ہوں گے, وہ رٹی رٹائی باتیں ہیں, وہ جملے ہیں جو آپ نے بچپن میں سیکھے اور وہ آپ نے ادا کر دیے. لیکن اللہ کے ہاں ایسی نماز قبول نہیں ہے جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتی. آپ کو وضو کے ساتھ, اپنے جسم کی پاکی کے ساتھ, اپنے مائنڈ کو بھی پاک کرنا ہے. فوکس کیا جاتا ہے کہ اس کے پازیٹیو یہ کیا چیزیں ہیں اور نیگیٹیو کیا ہیں. تو دیکھیں کہ اگرچہ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے, مانا کہ اس کے فائدے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کوٹیشنز بڑی چارمنگ ہیں اور ہارٹ ٹچنگ ہیں, اور مانا کہ اس کے فائدے ہوں گے, میں ایگری کرتی ہوں آپ سے. لیکن دیکھیں قطع نظر اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. اور اگر کسی چیز کے کمپیئر کیے جائیں کہ کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہوں, کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. شراب کی مثال ہے, یسألونک عن الخمر والمیسر, اور قرآن سبحان اللہ اتنے پیارے انداز میں بتاتا ہے, اور ایک بڑا پیارا منصف ہے, بڑا پیارا. یوں نہیں کہ اس کے سارے غلط چیزیں ہمیں دکھا دی کہ یہ نقصان, یہ نقصان, یہ نقصان, بلکہ فائدے بھی بتائے. تجارت کے لحاظ سے اس میں فائدے ہوں گے, اور ایون جو انسٹنٹ سرور انسان فیل کرتا ہے, وہ ایک مدہوشی کی کیفیت آ جاتی ہے, وہ بھی ایک اس کا بینیفٹ ہے. لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. تو جب نقصان زیادہ ہے, جو چیز زیادہ آپ کو ہو رہی ہے, تو آپ اس کو دیکھو کہ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. کفر اسلام کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنی شرک و بدعات نقصان پہنچاتی ہیں, کیونکہ کافر تو کبھی تائب ہو کر مسلمان ہو سکتا ہے, لیکن جو شرک و بدعت میں انوالو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دینی کام کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں. جیسا کہ اس ڈرامے میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کو پکارا جاتا ہے جو کہ غیر اللہ ہیں.
اور ایون اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, وہ ولی ہی کیوں نہ ہو, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو شرک ہے. اور اسی طرح بدعات کہ وہ چیزیں کہ جو اسلام سے نہیں ہیں, ان کو اسلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دین کے حوالے سے ملاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں, اور یہ ہمارے دین کو مطلب ہمیں دیندار بنانے کے بجائے ایسا بے دین کرے گا کہ وہ گویا مرتد ہو گیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا فیصلہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے اگرچہ کچھ فائدے ہوں گے, بےہودگی بے پردگی شاید کہا جا سکتا ہے کہ کم ہے, حلیمہ پورے فل کورڈ لباس میں ہے, اگرچہ بے پردہ ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو اچھی ملیں گی, لیکن آپ اس سے نہیں وہ کر سکتے کہ اس میں برائی ہے ہی نہیں. اس کے سپورٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس میں برائی بے حیائی ان سے کم ہے تو جائز ہے. کم ہے کہہ رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بالکل نہیں ہے, اس کا تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, دینی لحاظ سے اس کا لیب کیا جائے, تو یہ شرک و بدعات کا انبار ہے جو کفر سے زیادہ نقصان دہ ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. تو آئی ووڈ لو ٹو کنٹینیو دس سیشن, لیکن آئی نو کہ ٹائم ریسٹرینز ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز انٹرسٹنگ اینڈ شارٹ ایز پاسبل. تو آن اے کنکلوڈنگ نوٹ میں ریکویسٹ کروں گا بردر صلاح الدین سے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اسلامک کانٹینٹ کے حوالے سے پیغام ٹی وی کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اے بی اس کو دیکھنے کے لیے اور جو لوگ اس سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ آئی بلیو دس از دا اونلی وے کہ اسلامک کانٹینٹ کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے اور جو ہے لوگوں کو طریقہ بتایا جائے کہ وہ کیسے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پیغام ٹی وی آپ کو سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ پر بھی مل جاتا ہے, کیونکہ آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہی دیکھا جاتا ہے, اور پاکستان میں جو کیبل نیٹ ورک سسٹم ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مل جاتا ہے مختلف شہروں میں مختلف نمبر پر. جو کنٹینٹ کے حوالے سے ہے اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا پروگرام بہت ہی لائک کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر حماد لکھوی ہیں, قاری صاحب میر محمدی صاحب ہیں, اسی طرح اور بھی بہت سارے پروگرام وہاں آتے ہیں, روزمرہ کے زندگی کے حوالے سے بھی آتے ہیں. تو اس کو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اگر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے تو اس کا بہت بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. فینٹاسٹک, تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں بہت اصلاحی پازیٹیو ویڈیوز آتی ہیں, لیکن بچوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی کانٹینٹ یا انفارمیشن یا کوئی اسٹوری ٹیلنگ اپنے چینل پر انٹروڈیوس کروا سکیں تو دیٹ وڈ بی امیزنگ تھنگ. انشاءاللہ. اور بالکل یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ویڈیوز سینڈ کر کے, ویڈیوز بنا کے اور قرآن و حدیث سے اکٹھا کر کے آپ تک نالج پہنچاتے ہیں, تو ویورز کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا, اور ان کے کمنٹس, ان کے لائکس, ان کے شیئرز, اور ایون ان کی سجیشنز ہمارے لیے اور ایون دین کے لیے بہت بڑا تعاون ہوگا. اور تعاونوا علی البر والتقوی, تعاون کیجیے, کیونکہ اگر آپ ایز اے مسلم ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بھی مجرم بن سکتے ہیں. کہ ہم نیگیٹیوٹی کو تو پروموٹ کرتے ہیں, اور جو اصل چیز ہے, حقدار ہے, اور ایز اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم اس سے غفلت کر رہے ہیں. I had wonderful time with both of you. Thank you so much. Jazakallah khair for this wonderful, amazing time. It's genuinely a very learning session for me as well. میں نے بہت انجوائے کیا اس کو. I would request all the viewers کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں for Islamic content, اور پیغام ٹی وی کو فالو کرتے رہیں for further updates. اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس وقت. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ناظرین خوش آمدید, مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا. میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی, اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے. ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک, شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں.